کریں بھائی؟ میرا نام جابر عباس ہے، پاکستان کے شہر ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں واقعہ ہی سر اٹھانے کے قابل بنا دی ہے۔ اللہ آپ کو آپ عزت، کا تھینک یو۔ ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے، بہت زیادہ، شیعوں سر اٹھاؤ، شیعوں جھوم ماشاء جاؤ۔ اللہ ماشاء اللہ، تو صحیح۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی بدولت ہم اس قابل ہو گئے کہ واقعی ہم سر اٹھا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میرے ایک دو سوال ہیں۔ جی سر۔ ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ گھر میں بھی اکثر یہ ڈیبیٹ چلتی ہے، باہر بھی، مجلس میں بھی بہت سے علامہ، بہت سے ذاکر ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ کوئی روایت نہیں، کوئی نہیں، بے شک اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جی جی۔ تو اگر وہ سچ نہ بھی ہو، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس پہ نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی دلیل دیتے ہیں، نہ کوئی ثبوت وغیرہ، کوئی دلیل نہیں، کوئی حدیث نہیں، تو کیا اس کو ماننا واجب ہے؟ نہیں، بغیر دلیل کے کسی بات کو نہ مانے بھائی، ایسے ہی بھائی۔ اگر پتہ ہے کہ بات صحیح ہے نا، وہ صحیح کہہ رہا ہے، کسی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہے، کتاب سامنے پڑھ رہا ہے، اور مجھے پتہ ہے، یا اس نے پہلے کتاب پڑھی ہے، اسی موضوع پہ اس نے کتاب لکھی ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اگر اطمینان ہے، اگر آپ کو ہے پتہ ہے کہ ایک آدمی صحیح کہہ رہا، وہ تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے تو میرے بھائی، نہ اس کو بھی حق نہیں ہے، کسی ذاکر کو، کسی خطیب کو یہ حق نہیں ہے بغیر دلیل کے ایسے اپنے سے بناتے جائے۔ یہ بہت ہی شدید حرام ہے کہ انسان دین کے معاملات میں اپنے سے خیالات سے وہ کچھ بنا کے لوگوں کو پیش کرے، ٹھیک ہے نا۔ انسان صرف اور صرف دین ہے کس چیز کا نام؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات ہیں، ان کے فرمائشات ہیں، اگر اس میں ہے تو حق ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کا کلام نہیں ہے تو اس کو نہ کسی کو بولنے کا حق ہے، نہ دین سے نسبت دینے کا حق ہے، نہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کا حق ہے، قبول کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ذاکرین حضرات مثلا، وہ ان کا تو طریقہ کار ہی یہی ہے کہ نا، وہ اپنے سے بناتے ہیں، جوڑ کے وہ بناتے جاتے ہیں بھائی، ان کا طریقہ کار بہت غلط ہے ذاکرین کا۔ وہ لیکن وہ یہ مشکل یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا کوئی، وہ تو اپنی طرف سے محنت کرتا ہے نا، انہوں نے کسی نے ان کو سکھایا نہیں ہے نا، مشکل یہ ہے۔ وہ اس لیے تو نہیں کرتے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی ہو ان کو، وہ اس لیے تو نہیں کرتے نا، دشمنی میں نیت نہیں ہے، ان کا طریقہ کار غلط ہے، لیکن اس کو ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کے تعلیم، ان کے تربیت کا، کہ مبلغین کی تربیت ہو۔ کوئی سسٹم شیعوں میں سسٹم ہے ہی نہیں بھائی، مدارس ہے کن کے پاس؟ علماء کے پاس، اس میں وہ تو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں پڑھائی نہیں جاتی۔ کوئی ادھر جا بھی آئے نا کہ میں ادھر جا کے سیکھتا ہوں کہ حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کے کیا فضائل، ادھر تو وہ تو زندگی میں اس کو نہیں سکھائیں گے۔ تو یہ جو سسٹم ہے ذاکرین کا، اتنا اس میں قصور نہیں ہے۔ یہ قصور کس کا؟ یہ پورے ہمارے سسٹم کا قصور ہے، مرجعیت کا قصور ہے، علماء کا قصور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ ذاکر برادران کی خدمت میں 10 بار عرض کرتا ہوں کہ میرے ذاکر بھائی، تم جو باتیں لوگوں کو سناتے ہو نا، پہلے اس کی دیکھ لو کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اور بھائی اگر آپ کی اس کی تقریر میں جذبات میں کمی آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مثلا آپ جو آتش بیانی کرتے ہیں اپنے سے، اپنی باتیں جو بنا کر، اگر ہم حدیث پڑھیں تو اس آتش بیانی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں۔ اگر میں اللہ کے سامنے سرخروں ہوں، یہ تو بہت بہتر ہے، اور میری پاپولیرٹی 100% نہیں ہے، 70% ہے بھائی کہ نہیں؟ میری پاپولیرٹی کم ہو لیکن میں صحیح راستے پہ ہوں، یہ کہ انسان واہ واہ کر دیں، ان کی واہ واہ سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب میں اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سرفگندہ ہوں تو لوگ مجھے لوگ میرے سامنے سجدہ کریں، وہ تو میں دنیا کا بد نصیب ترین فرد ہی میں ہوں کہ میں اہل بیت علیہ السلام مجھ سے ناراض ہوں، میں نے ان کے دین میں لوگوں کو غلط باتیں بتائی ہیں، اور لوگ بیچارے لوگوں کو جہالت کی وجہ سے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ تو ذاکرین کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میرے ذاکر بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، جو بھی چیز آپ، یہ ممبر ایک امانت ہے، امانت ہے امام زمان علیہ السلام کا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امانت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا، ہم نے کسی کو حق نہیں ہے۔ تو جو باتیں آپ نے کرنی ہے اس کو ڈبل ٹرپل چیک کریں بھائی، ڈبل ٹرپل چیک کریں بھائی۔ آپ ٹائم اپنا لے لیں، کتاب میں دیکھیں حدیث شریف میں کیا لکھا ہے، اگر اس مسئلے پہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان وہی ہے تو آپ بارہا کہہ دیں، بسم اللہ کہہ دیں۔ اگر نہیں لکھا ہے تو لوگ دعوت نہیں دیتے تو جہنم میں جائیں، لوگ دعوت نہ دیں۔ لوگ مثلا بڑی مجلسیں آپ کو نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، مجھے چھوٹی مجلسیں ملے، شہر کے بڑے امام بارگاہ میں نہیں ملتا، شہر کے چھوٹے مجلس میں، امام بارگاہ میں مجلس پڑھوں گا لیکن صحیح پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلام عزت دے۔ دوسرا سوال میرا یہ کہ جو گانے کی طرز میں نوحہ یا قصیدہ وغیرہ پڑھنا یا سننا، یہ حرام ہے یا جائز؟ تو اگر مخصوص ہے نا وہ طرز، اگر مخصوص ہے گانے کے لیے، اگر ایسا کوئی طرز ہے جو وہ گانے کے لیے مخصوص ہے،
تو پر نہیں پڑھ سکتے نا. اب تو بہت سارے سر ایسے ہیں کہ وہ شعر بھی اسی سر میں لوگ پڑھتے ہیں نا. مشاعرہ جب ہوتا ہے, مشاعرہ آپ نے وہ شاعر لوگ جو سر میں پڑھتے ہیں نا ترنم میں, وہ بھی وہی سر فلم میں بھی ہوگا, گانے میں بھی ہوگا, انڈین یا پاکستانی گانے, وہی سر آپ کو نوحے میں بھی ملے گا نا. تو اگر مخصوص نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں. اگر مخصوص ایسا کوئی سر ایسا ہے, کوئی انداز ایسا ہے, وہ مخصوص ہے گانوں کا, جو فلمی گانے ہوتے ہیں نا, جو فاسق فاجر لوگ پڑھتے ہیں, جو شراب کے مجالس میں جو پڑھتے ہیں, اس طرح کے اگر مخصوص ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر مشترک ہے بھائی, شاعر بھی یہی پڑھتے ہیں, گاؤں میں بھی لوگ یہی پڑھتے ہیں, وہ فلم والوں نے بھی یہی اپنا انداز اپنا ہے, تو اس سے وہ حرام نہیں ہے. اچھا, میرا آخری سوال ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں بھائی؟ اللہ کا احسان ہے. آپ بتائیں سر, طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ آپ کو عزت دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں نے لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامتی دے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ بہترین. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. اور میں اللہ آپ کو سلامتی دے. تقریباً کافی عرصے سے آپ کی ویڈیوز ساری جو بھی آپ کی ویڈیوز پڑھی ہیں یوٹیوب پر, میں نے 2-3 بار سنی ہے. جی جی. سارا دن میں جو ہے آپ کی ویڈیوز ہی سنتا ہوں. جی, آپ کے جو ویڈیوز کے علاوہ مجھے سارا دن جو چین نہیں آتا. جی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو مرجیت پر ہے, میں اس بات پر بھی آپ سے متفق ہوں. جی سر, پہلے میں تقلید کرتا تھا, مگر جب سے میں نے یہ آپ کی ویڈیوز وغیرہ سنی ہے تو ماشاءاللہ میرے جو ذہن میں وہ سارے اشکالات ماشاءاللہ ختم ہو گئے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے. تھینک یو. اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت ہے. جی. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے اگر میں ساری رات بھی بیٹھنا پڑتا تو میں آپ کے لیے بیٹھتا. اور میں یہ شکایت نہیں کروں گا. لوگ آپ سے شکایت کرتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. مہربانی سر. جو شخص حدیث شریف میں مجھے سر یاد پڑتا ہے, جو شخص اس کی داڑھی سفید ہو جائے نا امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے کے جاتا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی محبت ڈالی ہے, اور آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں, تو آپ جو ہے آپ کا احترام ہم پہ واجب ہے. اللہ آپ کو عزت دے. اب اچھا, آپ نے میرے جو پروگرام سنے ہیں, آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. میرا پروگرام جو ہوتا ہے, ایک لڑکا ہے نجف اشرف کا, اس کا نام ہے تقی ہاشمی. وہ لوگ یہ ادعا کرتے ہیں کہ میں نے اس کی بے عزتی کی ہے. آپ نے اس پروگرام کو دیکھا, میں نے اس کو کوئی گالی دیا ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے کوئی ایسی بات کی اس سے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو, جیسے آپ بزرگ ہیں نا, آپ بزرگ, میں اس طرح اس کا احترام, اس طرح آپ جیسا تو اس کا مستحق بھی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح لڑکا. اب وہ کہتے ہیں اللہ یاری نے ہماری جو ہے اس نے ہمیں توہین کیا. میں نے اس کی کوئی توہین کیا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا. آپ حکم کریں. نہیں سر کیا ہے کہ اکثریت کی جو سائیکالوجی ہے نا سر, اکثریت کی وہ جو ہے نا نیگیٹو بات کو جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں. سمجھے سر؟ نیگیٹو. ابھی آپ میں ماشاءاللہ 99% آپ جو ہے نا آپ کی شخصیت ویری گڈ ہے, مگر کیونکہ کچھ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتے, تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑا تیز وغیرہ ہو جاتے ہیں کچھ جگہ پر. مگر ہمیں 1-2 پوائنٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کی اچھائیاں بہت ہیں, آپ میں ماشاءاللہ اچھائیاں بہت ہیں. اور مجھے ایک مثال میں نے پڑھی تھی کتاب میں کہ ایک استاد ٹیچر نے 1 سے لے کر 100 تک گنتی لکھی بورڈ پر, اور جو 1 نمبر ان میں غلط لکھا جان بوجھ کر, تو سارا کلاس جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا سر آپ نے یہ غلط نمبر لکھا ہے. صحیح. تو استاد نے ان سے بولا کہ 1 سے لے کر 99 تک جو میں نے صحیح نمبر لکھے تھے وہ آپ کسی کو نمبر نظر نہیں آئے, مگر میں نے جب 1 نمبر غلط جان بوجھ کر لکھا تو سب کو نظر آ جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کا کام صحیح ہے. یہ جو ہے نا سر, یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو وہ مکھی ہوتی ہے نا, سارے جسم کو چھوڑ کر زخم پہ آ کر بیٹھتی ہے. اچھا, آپ کو یاد ہے یہ تقی ہاشمی کے استاد صاحب نسیم نجفی صاحب آئے تھے؟ جی اس نے میری توہین کی سب کے سامنے یا نہیں کی؟ بار بار
جی جی سر جی وہ کیا نہیں ہے کیا اس نے میری تو اس نے مجھے نہیں بولا کہ تم کو ایجنسیوں نے بولا بھیجا ہے اور تم ایجنٹ بار بار بولا نہیں بولا یا نہیں بولا؟ جی سر ٹھیک ہے نا. جو ان کا استاد اخلاق ہے جو ان کو درس خارج پڑھاتا ہے جو یہ تو تقی ہاشمی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے وہ تو اس کے کہتا ہے میں اس کا استاد ہوں درس خارج. اس نے خود بھائی سب کے سامنے مجھے برا بلا بھی کہا ہے بار بار بھی کہا ہے اور بغیر دلیل کے بجائے اس نے بہرحال سب لوگوں نے دیکھا. میں کیا عرض کروں اللہ آپ کو عزت دے. جی سر وہ جو آپ کی جو میں نے ساری باتیں سنی میں ان سے آپ سے متفق ہوں. اللہ آپ کو عزت. یہ جو مرجعیت کے اوپر ہے ابھی میری ایک تھوڑی گزارش تھی وہ میں آپ سے تصدیق کروانا چاہتا ہوں. جی بولیں. وہ نماز کے بارے میں تھی جو اس دن آپ نے جمعہ نماز میں بھی وہ دیا تھا. جی جی صحیح. تو نماز کے بارے میں ہے کہ نماز جو ہے اس کے بارے میں اتنی تاکید کیوں ہے؟ قرآن مجید میں بھی 750 مرتبہ اس کے بارے میں آیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے. اور دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی نماز میں ہے, مولا علی علیہ السلام کی شہادت بھی نماز میں ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا مہربانی کریں. نماز جمعہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں نماز کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ نماز کے متعلق, نماز جو یہ 5 وقتی جو نماز ہے ہماری. ہاں اس میں سوال کیا ہے؟ سوال مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں اس کا سوال یہ ہے کہ اس کی اتنی امپارٹنس اللہ تعالیٰ اور بھی ارکان ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے نماز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. تو دیکھیں دین کا مقصد ہی یہی ہے, دین کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا یاد کرے, اپنے خالق کو پہچانے. ٹھیک ہے نا. جی دین کا مقصد ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ میں نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہیں, اللہ تعالیٰ کے احسان جدھر بھی دیکھو اللہ کی نعمت ہے. بھائی ہر طرف تم دیکھو نا اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قدرت ہے, ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. اور اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ ہمیں سکھا دیں کہ ہمارا رب کون ہے. ہم جو ہے ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے, بندر کے اولاد نہیں ہیں, ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. خالق نے ہمیں خلق کیا ہے اور خالق نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو, مجھ سے بات کرو, میرے حلال و حرام کا تم حساب لے لینا. تو نماز اس کی اہمیت کیا ہے؟ دین ہی یہی ہے. پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے, اسی لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہ ٹیچنگ ہی یہی ہے, تعلیمات ہی یہی ہے کہ تم اللہ کو پہچانو, تم عبد ہو, تم بندہ ہو, تمہارا مالک ہے, تمہارا خالق ہے, تمہارا رازق ہے, وہ مالک یوم الدین ہے, حساب لے گا تمہارا. تو اس لیے کہ انسان غافل نہ ہو جائے, لجام گسیختہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. انسان کو یاد کرنا چاہیے اللہ رب العزت کو. صبح یاد کرو, دوپہر کو یاد کرو, عصر کو یاد, مغرب عشاء, یہ تو ریکوائرمنٹ ہے کہ اپنا ماتا زمین پہ بار بار رگڑا دو کہ تو میرا مالک ہے, تو میرا رازق ہے, تو بے عیب ہے, میں سراپا عیب ہوں. ٹھیک ہے نا. سب تیرے محتاج ہیں, تو کسی کا محتاج نہیں ہے. دین ہی یہی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. دین اللہ نے کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانے اور اللہ سے غافل نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ تفضل فرمایا ہے. دیکھیں ابھی آپ وزیر اعظم سے ٹائم مانگے نا, وہ سیکریٹری اس کا وزیر اعظم تو چھوڑو, سیکریٹری بھی آپ سے بات نہیں کرتا نا, اس کے سیکریٹری سے بھی ٹائم لے لینا, وہ سیکریٹری بھی کسی کو ٹائم نہیں دیتا. تو ابھی جو خالق زمین و آسمان ہے اس نے دروازے کھول دیے ہیں, فرمایا کہ تم آ جاؤ, میں تمہارا منتظر ہوں, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, تم آؤ کہ مجھ سے بات کرو. اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل کائنات ہے ان کو ہمارا ہادی, ہمارا ٹیچر, ہمارا ٹیوٹر بنا کے بھیجا نا. دیکھیں ابھی آپ کوئی ہر شخص تو کسی کو تعلیم تو نہیں دیتا نا. آپ کسی بڑے پروفیسر سے ٹائم لے لے کہ میں نے آپ سے ریاضی سیکھنا, وہ تو آپ کو ٹائم تو نہیں دے گا, کہتا ہے جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹیچر بھیجا. ایک ٹیچر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام, ایک ٹیچر ہے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ٹیچر ہے امام حسن علیہ السلام, ایک ٹیچر ہے امام حسین علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, ائمہ اطہار علیہ السلام. اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں, اللہ کا منکر نہ ہو, اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے. انسانیت اسی میں ہے بھائی صاحب. انسان اللہ کی یاد سے غافل نہ, جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نا وہ سب کچھ کر لیتا ہے. جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہے نا, پھر انسان جو ہے قتل بھی کر لیتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, لوگوں کا مال بھی کھاتا ہے, اپنے بچوں پہ ظلم بھی کرتا ہے, اپنے بیوی پہ بھی ظلم کرتا ہے, اپنے پڑوسی کا بھی خیال نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا. تو نماز اس لیے ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, انسان کو برائیوں سے روک, روز یہ اصلاح مسلسل رہے کہ انسان اللہ کی یاد کرے. جی سر, یہ ہے. اللہ آپ کو عزت دے. سر ایک گزارش ہے کہ یہی سوال میں نے
امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کر کے ان سے پوچھا. جی جی ان سے توسل کر کے، کیونکہ میں اس پہ تھوڑا غور فکر کر، تو مجھے نماز میں یہ جو ہے یہ ہوا، خیال آیا دل میں کہ امام زمانہ کی طرف سے میں نے سمجھا کہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بالکل. اور وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ 7 مثانی، میں نے 7 آیات وہ نازل کی ہیں جو اس قرآن کے برابر ہیں، مثانی ہیں. جو سورہ فاتحہ ہیں، دیکھیں آپ قرآن شریف میں وہ الگ ہیں اور سارا قرآن اس طرف ہے. تو سارا نچوڑ جو ہے میں نے وہ سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، سارے قرآن کا نچوڑ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ سارے قرآن پر غور و فکر کریں، تو اس لیے انہوں نے یہ 7 آیات دن میں 10 مرتبہ واجب کر دیے ہیں کہ نماز میں فرض ہیں ان کو تلاوت کرنا. اور اس میں جو 7 آیات ہیں اس میں یہی ذکر ہے کہ صراط مستقیم کا. سمجھے سر؟ اگر صراط مستقیم صحیح ہوگا تو جو اعمال ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ بھی قبول ہوں گے. سر آپ کی تصویر نہیں آ رہی سر. آپ تصویر صحیح ہے، بات کریں. ابھی آپ کی تصویر تو سمجھو سر. سو اس وجہ سے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں، اگر کسی بندے کو اگر کراچی جانا ہو اور وہ لاہور والی گاڑی میں بیٹھ جائے اور سارا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا جائے، خیراتیں بھی کرتا جائے اور سارے اعمال بجا لاتا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کراچی پہنچا دے، اسے جانا ہو لاہور وہ کبھی نہیں پہنچ سکے گا. تو ہاں، اور اس میں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں جو یہ ہے کہ ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلانا جن پر غضب ہے اللہ تعالیٰ کا. سمجھو سر؟ سو یہ غضب جو ہے، اس میں صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو تو یہ تھوڑا 1 منٹ ہے بھائی، بس 1 منٹ. جو یہ جو غضب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر میری بیٹی سیدہ غضبناک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہر تو نہیں ہوتا نا. سمجھو سر؟ سو اس وجہ سے یہ انسانیت کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام بھی جو ہے وہ نماز میں شہید ہوئے، اور مولا علی علیہ السلام بھی نماز میں شہید ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی 750 مرتبہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر آ گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا کامیاب ہوں گے. تو یہ اگر آپ اس کی تھوڑی تصدیق کر دیں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی. آپ نے جو قرآن میں قرآن میں دیکھیں، نماز میں حکمتیں بہت ہیں. نماز میں جو حکمتیں ہیں نا، سورہ فاتحہ کی حکمت ہے، سورہ جو ہم پڑھتے ہیں حکمت ہے، جو رکوع کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی شان ہے. نماز کیا ہے؟ سمندر ہے جو عبادت کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اس میں فوائد اتنے زیادہ، حکمتیں اتنی زیادہ کہ انسان جتنا سوچتا رہتا ہے اتنا انسان کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے. اللہ رب العزت نے کہ عبادت کا، اللہ خالق کون کے اس کے ساتھ گفتگو کر، وہ گفتگو جو اس کے لائق ہے ہم کیسے کریں، رکوع میں، سجود میں، سورہ فاتحہ پڑھنے میں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے میں، یا سورہ انا انزلنا پڑھنے میں، یا سورہ معوذتین پڑھنے میں. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. تھینک